أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يسر ولا تعسر بالخير. اسلامی سال دی ابتدا ماہ محرم تو ہوندی ہے جس دی اج 11 تاریخ اسی گزار رہے ہیں. اے محرم صرف اسلامی تاریخ دا ہی پہلا مہینہ نہیں بلکہ اس دنیا دی تخلیق دا بھی پہلا مہینہ ہے.
یعنی یہ دنیا بھی یکم محرم نو وجود چ آئی۔ سب تو پہلا دن جو اس دنیا نے دیکھا وہ یکم محرم سی۔ اس لحاظ دے نال اس مہینے دا ساڈی تخلیق دے نال بھی مضبوط تعلق ہے، کیونکہ اصل مہینے وہ قمری مہینے ہی ہوندے نے، چنداں والے مہینے۔ انہاں دا باقاعدہ ساڈے کول ثبوت ہوندا ہے، اج پہلی تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے۔ اسی دیکھ کے اپنی اکھاں دے نال، جے نہیں تے پھر آلات دے نال دیکھ کے اسی جان سکنے ہیں کہ اج کیڑی تاریخ ہے۔ دوسرے جننے بھی سال نے انہاں دی تاریخ فرضی ہے، انہاں دی تاریخ فرضی ہے۔ ساڈے کول کی دلیل ہے کہ اج 20 تاریخ ہے اگست دی؟ کوئی دلیل نہیں، صرف ہے کہ فرض کر لیا گیا ہے۔ لیکن سانو کوئی پوچھے چند دی 11 تاریخ ہے، کی دلیل ہے؟ اسی انہوں کہاں گے رات دے چند دا انتظار کر، تینوں سمجھ آ جائے گی کیڑی تاریخ ہے۔ یہ سب تو بڑی دلیل ہے اس بات دی کہ دراصل اے سن ہے فطری سن، قمری سن فطری سن ہے، جڑا ہے شمسی، جنہوں اسی انگریزی یا بکرمی 2 طرح پکارنے ہاں۔ اے سن اے فرضی نے، اے فرضی نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے لوگ مہینیاں بچ اگا پیچھا کر لیندے سن۔ کدی دیکھیا کہ 3 مہینے اکٹھے حرمت دے گزارنے مشکل نے، تے چلو تیسرے مہینے نو اگے پیچھے کر لیا، کیونکہ اسلام نے انہاں 12 مہینیاں چو، یہ قرآن مجید لکھیا گیا کہ سال دے 12 مہینے لکھیا گیا، اس کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کہ سال دے 12 مہینے، انہاں چو 4 مہینے شریعت نے حرمت والے قرار دیتے، یعنی انہاں دا احترام سانو پہلے مہینے نالوں زیادہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ 4 مہینے حرمت والے، رجب دا مہینہ آ رہا اگے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحج دا مہینہ، اور اس تو پہلا ذوالقعدہ دا مہینہ، اور انہاں تو بعد پھر اے محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے نے، انہاں دے اندر لڑنا جھگڑنا، آپس منافرت پیدا کرنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ اگرچہ ہمیشہ ہی لڑائی منع ہے، لیکن انہاں مہینے دے اندر بہت بڑا جرم بن جاتا ہے لڑنا بھیڑنا۔ ویسے بھی سب تو بڑی برائی اگر اس دنیا ہے تو وہ لڑائی ہے، لڑنا جھگڑنا آپس دے اندر، یہ سب تو بڑی برائی ہے، یاد رکھو۔ تے سب تو بڑی نیکی کیا ہے؟ اصلاح، صلح کروانا، آپس لڑدیاں نو آپس ملا دینا، انہاں دی لڑائی ختم کر کے آپس اصلاح کر دینا، یہ سب تو بڑی نیکی تے سب تو بڑی برائی کیا ہے تھے؟ لوکاں نو لڑاؤنا آپس دے اندر، او ہاں مذہبی بنیاد تے لڑایا جائے یا سیاسی بنیاد تے لڑایا جائے یا معاشرتی بنیاد تے۔ مذہبی بنیاد تے مثلاً اے ہو گئی نا کہ جی آ مسلمان ہے آ کافر ہے، مثال دے طور تے اسلام نے کدی بھی لڑائی نو پسند نہیں کیتا، یاد رکھو اسلام لڑائی نو پسند نہیں کردا، او کفر نو مٹاونا چاہتا ہے، لیکن کس طرح؟ حکمت دے نال، تبلیغ دے نال، کیونکہ لڑ کے کوئی چیز مکائی نہیں جا سکتی، لڑ کے کوئی چیز مکائی نہیں جا سکتی۔ بالکل تازہ حالات کہ افغانستان دے اندر 20 سال ہو گئے امریکہ نو لڑدیاں، بڑا اسلحہ انہیں چونکیا، بڑے پیسے لگائے، بڑیاں طاقتاں نو استعمال کیتا،
سارے ملکوں دی فوج اکٹھی کر کے اتھے جھونک دیتی افغانستان کادے واسطے؟ اپنے مخالفین نو ختم کرن دے واسطے، اپنے مخالفین نو ختم کرن دے واسطے۔ لیکن دنیا نے دیکھیا کہ وہ ختم نہیں کر سکیا۔ ایک بندہ ماریا وہ دی جگہ کنے ہی اللہ نے ہور پیدا کر چھڑے، ایک بندہ ختم کیتا اللہ نے وہ دی جگہ کتنے ہی بندے ہور پیدا کر چھڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی سنت ہے۔ لڑن دے نال کدی بھی کوئی چیز ہاں کفر ہی ہے وہ ختم نہیں ہوندا، یاد رکھو۔ ختم کس طرح ہوئے گا؟ افہام و تفہیم دے نال، باہمی تبلیغ دے نال، اپنا نقطہ نظر اسی پہنچائیے دوسرے کو، او ساڈا نقطہ نظر صحیح تسلیم کر کے او ساڈے دین تے آ جان۔ بس یہ طریقہ ہے تسی کفر نو مغلوب کرن دا۔ جیڑا اسی سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید لڑ کے اسلام غالب کیتا جا سکتا ہے، یہ بالکل جہالت دی بات ہے۔ لڑ کے نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑ کے نہیں دین غالب کیتا۔ آپ دی زندگی دیکھ لو، 13 سالہ زندگی مکی، اے دے وچ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دے ظلم دا جواب بھی نہیں دیتا، کسے دے ظلم دا جواب نہیں دیتا۔ حضرت سمیہ نو شہید کر دیتا گیا، اسی خود بیان کرنے ہیں۔ حضرت سمیہ نو شہید کر دیتا گیا، حضرت عمار دے والد یاسر نو شہید کر دیتا گیا، حضرت بلال نو تپتی مکے دی تپدیاں پتھراں والی گلیاں دے اندر لٹا کے تے سینے تے بھی پتھر رکھے گئے، ظلم دی انتہا کیتی گئی۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی جواب نہیں دیتا۔ ایک دفعہ گزرے حضرت یاسر، حضرت عمار دے والد، اور حضرت سمیہ حضرت عمار دیا والدہ، انہاں تے ظلم ہو رہا سی، انہاں دا مالک ظلم کر رہا سی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا فصبروا آل یاسر، اے یاسر دی آل صبر کرو، بس ساڈے کول صبر والا ہی کام۔ اے 13 سال تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دے ظلم دا بھی جواب نہیں دیتا۔ بندے مارے گئے آپ چپ رہے، زیادتیاں ہوئیاں آپ چپ رہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بدسلوکیاں ہوئیاں آپ چپ رہے۔ آخر کی کیتا؟ فرمایا ہجرت کر جاؤ، چلو جی اے سانو نہیں رہن دیندے تھے، ہجرت کر جائیے۔ جنہیں زیادہ ظلم دا شکار سن وہ حبشے چلے گئے۔ پھر دیکھیا کہ اجے بھی کمی نہیں آئی یا یہ آنکھوں مقصد پورا نہیں ہویا، پھر فرمایا ہجرت کر جاؤ مدینے ول۔ ہجرت کر گئے لیکن کسے نو جواب نہیں دیتا وہ دے ظلم دا۔ اینو حکمت کہندے نے۔ اگر آپ جھگڑنا شروع کر دیں لوکاں دے نال کہ بھی جن نے ساڈا بندہ ماریا سی وہ 100 بندے ماریں گے، تو پھر کی ہوندا؟ دین شروع وچ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ حکمت سی، بندے تیار کیتے گئے، انہاں بندیاں نو تبلیغ ہی یہ کیتی گئی تسی صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ لوگ آ جاندے تنگ ہو کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اے اللہ دے رسول ظلم دی انتہا ہو گئی، تے اللہ دے رسول کی فرماؤندے سن؟ آپ فرماؤندے سن کیا تسی بڑی جلدی گھبرا گئے ہو؟ تو ہاتھوں پہلے ایسے لوگ گزرے جنہاں دے سراں دے اتے آرا رکھ کے 2 پھاڑ کر دیتا گیا، چیر دیتا گیا، لیکن انہاں نو اے چیز انہاں دے دین تو نہیں روک سکی، وہ دین تے ڈٹے رہے۔ فرمایا تو ہاتھوں پہلے لوکاں دے جسماں نو لوہے دیاں کنگیاں دے نال چھل دیتا گیا، گوشت، چربی، پٹھے، ہر چیز اتار دیتی گئی، ہڈیاں رہ گئیاں، لیکن یہ چیز انہوں نے اللہ دے دین تو نہیں روک سکی۔ آپ نے یہ فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا سمجھتے ہو ایویں جنت میں چلے جاؤ گے؟ اجے تے اللہ نے
ظاہر نہیں کیتے وہ لوگ جڑے لوکاں نو صبر دی مثال بن کے دکھاؤں، جڑے لوکاں نو صبر دی مثال بن کے دکھاؤں کفار دے مقابلے دے اندر۔ اے 13 سال تے آپ نے ایویں گزارے، پھر لڑائی پھر بھی نہیں کیتی، لڑائی پھر بھی نہیں کیتی، مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے۔ آخری رات جدوں آپ تشریف لے آ رہے سن مکے چوں تے ایک مقام ہے حزبرہ، اس مقام دے اتے کھڑے ہو کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ وال اپنا رخ انور فرمایا اے اللہ دی پاک سرزمین، مینوں تیرے نال سب تو زیادہ محبت ہے، دنیا دی ساریاں زمیناں تو بڑھ کے محبت تیرے نال ہے، اگر مینوں نکلن تے مجبور نہ کیتا جاندہ تے میں کدی بھی نہ نکلدا تیرے چ۔ اس قدر غم دل دے اندر، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کر لیا مکے تو، حالانکہ آپ دے نال 100 دے قریب 100 نہیں 100 دے قریب 80 کہہ لو اینے بندے ہے سن، اور بندے بھی جانثار، تے اینے بندیاں دے نال کسے بھی علاقے دا امن تہو بالا کیتا جا سکتا ہے۔ 100 بندے توڑے کول ہون کسے کول، 100 بندے جانثار قسم دے، او جیڑا کم مرضی کرا لے انہاں کولوں، کوئی بندہ مروا لے، کسے نو مرمت کروا لے، کسے نو کٹوا لوے، او کر سکتا ہے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیتا، ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے، اوتھے بھی زندگی تواڈے کول ہے، آپ نے کسے تے حملہ کرن نہیں گئے۔ کافر ایسے ذلیل سن کہ انہوں نے اوتھے گیانوں بھی نہیں چھڑیا، جے مسلمان رہندے سن رہن نہیں دینا، جے ہجرت کردے سن تے ہجرت نہیں کرن دینی، رستے چ روکنا، جے ہن شہر چلے گئے مدینہ تے پھر انہاں دا پیچھا نہیں چھڑنا، کسے نہ کسے بہانے انہاں تے لشکر کشی کر دے رہے۔ بدر دے میدان کافر چل کے آئے، مکے تو چل کے آئے، بدر دا میدان مدینے تو صرف 80 میل دے فاصلے تے ہے، تے باقی سارا فاصلہ مکے تک ہے، 300 میل چو 80 کٹ دیو، باقی 220 رہ جاندے نے، تقریباً 3 گنا زیادہ فاصلہ مکے دا۔ کیا مطلب کہ او چل کے آئے، اللہ دے رسول نے تو اس وقت پھر پیش قدمی فرمائی جدوں پتہ لگ گیا کہ 1000 دا لشکر آ رہا ہے، تے مدینے چ بیچارے اجے 400 بندہ بھی نہیں سی جڑا لڑائی دے قابل ہوئے، بڑی مشکل نال 313 بندے تیار ہوئے، جیدے چ آپ بھی شامل سن۔ غزوہ احد بالکل مدینے تو 3 میل دے فاصلے تے احد دے میدان چ ہویا۔ کون آیا چل کے؟ مکے والے کافر، او چل کے آئے۔ غزوہ خندق این مدینے وچ ہویا، این مدینے چ کون چل کے آیا؟ مکے والے کافر چل کے آئے، خیبر دے یہودی چل کے آئے، اور دوسرے قبیلے او چل کے آئے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی ضرور کی تھی، لیکن دفاعی لڑائی، دفاعی، اے مدینے چ بھی دفاعی لڑائی کی تھی۔ جڑے قبیلے آ کے لٹ لیندے سن مسلمانہ دے، کدی اٹھ لٹ کے لے گئے، کدی کوئی بندہ مار گئے، انہاں قبیلیاں نو سزا دین واسطے ضرور گئے آپ، لیکن پیش قدمی انہاں والوں ہی ہوئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرن گئے، عمرہ کرن انہاں نے روک دیتا، عمرہ نہیں کرن دینا، عزت دا مسئلہ بن گیا، اسی واپس چلے جائیے ایویں۔ صحابہ کہندے سن نہیں، یہ ساڈی بےعزتی بڑی ہے، ایویں جائیے۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیتا کہ اگر اسی ایتھے اڑ گئے تے لڑائی ہوئے گی، اور ہوئے گی بھی حرم دے اندر، پتہ نہیں کنے بندے ساڈے شہید ہو جان، کنے انہاں دے مارے جان، انے بندے مار کے یا مروا کے اگر اسی عمرہ کر بھی لیا تو کیڑی نیکی دی بات ہے۔ اس واسطے فرمایا جو شرط پیش کرن گے میں انہاں دی ہر شرط مناں گا، ہر شرط، صحیح بخاری دی روایت ہے، جو شرط پیش کرن گے مناں گا، لیکن حرم چ خون ریزی نہیں کرنی،
انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، خالی واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، احرام کھول دیو، اپنے جانور ذبح کر لو، اتوں ہی واپس چلیے۔ کوئی صحابی منن نو تیار نہیں سی۔ اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اطاعت دا جذبہ نہ ہونا چاہتا تو یقیناً کوئی نہ مانگا، لیکن انہوں نے منیا، اوکھے دل نال منیا، بڑے نیویں اکھاں نال منیا۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں عزت دا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کیتے کہ کافر آپ آ کے ٹکرا مار دے رہے، آپ آ کے ٹکرا۔ یہ طالبان تے نہیں گئے سن امریکہ لڑن واسطے، طالبان تے امریکہ لڑن واسطے نہیں گئے سن، وہ امریکہ پلید خود ایتھے آ کے پھسیا، خود آ کے ٹکرا ماریاں، ساری دنیا نو بھی لے کے آیا تے آپ بھی اپنی فوج لے کے آیا۔ ہن اس سے ذلت دے نال واپس جا رہے۔ یہو حال سی اس دور دے کافراں دا بھی، اس دور دے کافراں دا بھی یہو حال سی۔ مسلمان شروع تو اس بات دے کہ اسی اپنے جگہ پر امن ہاں، جدوں تک کوئی ساڈے تے حملہ نہ کرے، ساڈی شاہ رگ دے اتے تلوار نہ رکھ دے، اس وقت تک اسی نہیں لڑ دے کسی۔ ہاں کوئی اس طرح کرے گا تو پھر الگ بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ دندے نے، مدد کر دینے تے پھر دشمناں نو ذلیل کر دینے۔ ایویں او ذلیل ہوئے، خیبر دے یہودی بھی اسی طرح، مکے دے مشرک بھی اسی طرح، اور جڑے دوسرے دشمن قبائل سن وہ بھی اسی طرح۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، کسے یہودی نو نہیں آکھیا ہو وہ مسلمان نہیں تے تانوں کڈ دیاں گے مدینے چوں، کسے نو نہیں آکھیا۔ فرمایا رہو اپنے دین تے، اپنے دین تے رہو، رہنا ہے تے ٹھیک ہے، لیکن سیاسی طور تے ساڈا ساتھ دیو، سیاسی طور تے ساڈا ساتھ دیو۔ کوئی ساڈے تے حملہ کرے ساڈی حمایت کرو، کیوں ساڈے شہر وچ رہندے ہو۔ عیسائی آئے، انہوں نے نہیں آکھیا دین قبول کرو ورنہ تانوں مار دیاں گے۔ فرمایا نہیں، تسی نہیں قبول کرنا نہ کرو، چلے جاؤ، سانو جزیہ تے ٹیکس دے دیو۔ وہ خود اٹھ کے انہوں نے کہا، آپ کو کہن دی لوڑ ہی نہیں پئی کہ جی اسی تانوں اینا ٹیکس دیا کریں گے، تسی سانو کچھ نہ کہو۔ فرمایا ٹھیک ہے رہو، اور رہ بھی یہ نہیں کہ صرف زبانی بات سی، ہاں اپنی شرارتوں دی وجہ دے نال یہودی نکلے مدینے چوں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کڈن دی لوڑ نہیں سی۔ یہ ساری تاریخ محفوظ ہے، ساری تاریخ، یہ تاریخ دستی ہے کہ اسلام اگر پھیلیا تو تبلیغ دے زور نال پھیلیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات بھیجے بادشاہاں، لڑن واسطے نہیں بھیجیا کسی نے، انہاں دے نال پیغامات بھیجے، روم دے کیسر نو، ایران دے کسرا نو، حبشے دے نجاشی نو، مصر دے مقوقس نو، یمن دے بادشاہ نو پیغام بھیجے، قبول کرو چنگے رہو گے، چنگے رہو گے قبول کرو گے، امن و امان دے نال گزارا ہوندا رہے گا۔ پیغام بھیجیا۔ لشکر کشی کس کی تھی؟ کافرہ نے کی تھی۔ غزوہ تبوک کیوں ہویا؟ آپ کو پتہ لگیا کہ روم دا بادشاہ 2 لاکھ دا لشکر لے کے اتنے عرب چ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کم خراب ہوئے گا، وہ روم تو لے کے عرب مدینہ منورہ تک سارے عرباں نو تباہ کرے گا، چلو اسی جا کے سرحد دے اتے انہاں دا مقابلہ کرنے۔ لشکر لے گئے، سرحد تے پہنچ گئے، لیکن دشمن نہیں آیا، یا تو ڈر گیا یا ویسی افواہ سی ہے، نہیں آیا سامنے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیتا، انہاں دی کسے بستی تے بھی حملہ نہیں کیتا۔ حالانکہ عام طور تے سرحدی پنڈ وہ نال ہی ہوندے نے، حملہ کر کے کچھ نہ کچھ لوٹی سکدے سی نا، لیکن یہ ذہن ہی نہیں سی، کچھ نہیں کیتا۔ 20 دن ٹھہرے کہ اگر دشمن نے مقابلہ کرنا ہے تو آ جائے، نہیں تو اسی لڑنا نہیں۔ دشمن نہیں آیا تو واپس مدینے آ گئے۔ یہ آپ دی آخری جنگ ہے جنہوں غزوہ تبوک کہندے نے۔ یہ جو میں دسیا ہے وہ کچھ ہویا۔ جدو اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیتے
کہ مکہ فتح ہو جائے، حالات ایسے پیدا اللہ کر دیندے نے جس طرح افغانستان دے اندر طالبان نو اللہ نے فتح دے حالات عطا فرمائے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے، پھر آپ لشکر لے کے چلے، لیکن رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتی ہیں کہ اطلاع نہ پہنچے اتھے مکے، اطلاع نہ پہنچے، کیوں اطلاع پہنچی تو لڑائی ہوئے گی۔ اسی چاہتے ہیں بغیر لڑائی تو مکہ فتح ہو گئے، ایویں ہی ہویا، انہوں نے اطلاع نہیں پہنچ سکی، تیاری نہیں کر سکے، لہٰذا جدوں مسلمانوں دا لشکر پہنچیا اچانک ویکھ کے انہوں دے دل کمب گئے، پہلے ہی نہیں سی ہمت لڑن دی انہاں چ، وہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے ایک مشال ہے، وہ لڑتے سی بیچارے مجبور ہو کے کہ سانو لوکی تانے دین گے، لڑن جوگے پہلے ہی نہیں سن۔ آپ نے اعلان کر دیتا بھئی کسے نو کوئی شخص قتل نہ کرے، کسے نو کوئی شخص قتل نہ کرے، وہ دے کافر ہون دی وجہ نال قتل نہ کرے، جیڑا بیت اللہ دے اندر چلا جائے مسجد حرام چ انہوں کوئی چھیڑے بھی نہ، جیڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے انہوں کسے نے کچھ نہیں کہنا، کوئی حملہ نہیں کرے گا کسے دے گھر تے جا کے۔ ابو سفیان دے گھر چلا جائے تے اسی سمجھاں گے کہ امن واسطے آیا ہے، لڑن واسطے نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی بڑی خون ریزی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیتا، وہ دے نتیجے عرب مسلمان ہو گیا۔ اے یاد رکھو لڑائی نال نہ کوئی دین غالب آ سکتا ہے، نہ کوئی قوم غالب آ سکتی ہے، لڑائی نال کیا پھیلتا ہے؟ نفرت پھیلتی ہے، لڑائی نال فساد پھیلتا ہے۔ اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث صحیح بخاری دی، لا تتمنوا لقاء العدو، فرمایا کدی بھی دشمن دی نال جنگ دی خواہش نہ کرو، اے خواہش نہ کرو لڑیے تے پھر مزہ آوے، مزہ کہنا ہونا پھر تے مرمت ہوئے گی۔ فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کدی بھی دشمن نال لڑن دی خواہش نہ کرو، ہاں اگر تواڈے تے حملہ کیتا جائے پھر ڈٹ کے لڑو، جواب دینا ہے، ذلت نہیں قبول کرنی، ذلت نہیں قبول کرنی، لیکن جواب دینا ہے، زیادتی بھی نہیں کرنی۔ قاتل الذین یقاتلونکم، انہاں نال لڑو جڑے تواڈے نال لڑدے نے۔ یہ ہے اسلام دا نقطہ نظر جڑا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی لمحہ بلمحہ زندگی تو ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے اسلام لڑائی دا مذہب ہی نہیں، اسلام مذہب ہے امن دا، صلح دا، اسلام مذہب ہے تبلیغ دا، کہ لوکاں تک گل پہنچائی جائے، انہاں دے کناں تک گل ٹکرا جائے۔ مسلمان ہونا نہ ہونا انہاں دا مسئلہ ہے یا انہاں دے رب دا مسئلہ ہے، اسی نہیں ٹھیکہ لیا اس بات دا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، نہیں، ساڈا فریضہ ہے تبلیغ، یاد رکھو ساڈا فریضہ ہے تبلیغ، یا فریضہ ہے اپنے آپ کو قوی رکھنا کہ دشمن حملہ نہ کرے ساڈے، بس اے دو چیزاں۔ اگر دشمن حملہ کرے تو انہوں منہ توڑ جواب دیتا جائے، بس اگر دشمن حملہ کرے نہ کرے تو یہ سانو حکم نہیں کہ تلوار چک کے بھجے پھرو، چین تے حملہ کر دیو جی یہ بھی کافر نے، روس تے حملہ کرو یہ بھی کافر نے، فلاں تے حملہ کرو یہ بھی کافر نے، نہ میرے بھائی، نہ آپ نے اس طرح کیتا، نہ سانو اجازت ہے، نہ سانو اجازت ہے۔ کسے نو اس دے کفر دی بنا تے قتل نہیں کیتا جا سکتا، یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ یہ لڑنا تے ویسے ہی اسلام دا مزاج نہیں، لیکن مصیبت ہے لوکاں چ لڑائی آ جاندی ہے، اس واسطے حکم دیتا گیا کہ بھئی لڑائی تو بچو۔ یہ 4 مہینے مقرر کر دیتے گئے کہ انج خاص طور تے تسی امن قائم رکھنا ہے، لا تظلموا فیہن انفسکم، تسی انہاں وچ اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا، ہاں اگر مشرک تواڈے تے حملہ کرنے نہ مہینیاں پھر تسی جواب دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینے حرمت والے قرار دیتے، کافر بھی آپ دے تشریف آوری تو پہلے
کافر بھی انہاں مہینیاں نو حرمت آلا مانتے سن کیونکہ دین ابراہیمی دے اندر چیز موجود سی. وہ بھی انہاں دنوں دے اندر اپنے جانی دشمن نو ویکھ کے بھی کچھ نہیں کہندے سن. عموم انہاں دا اے سی. اگرچہ مسلمانوں دے بارے انہاں نے پیمانہ بدل لیا سی. چاہیے تے اے سی نا ایہو مہینہ سی ذوالقعدہ حرمت والا تے عمرہ کرن دندے، لیکن اپنا اصول توڑ لیا. اے محرم سال دا پہلا مہینہ تے حرمت والے مہینیاں دا ایک اہم مہینہ ہے. اے تے ہے اس واسطے کہ آپس دے اندر محبت دا پیغام پھیلایا جائے، آپس دے اندر الفت دا پیغام پھیلایا جائے. لیکن اے بڑی بدقسمتی دی بات ہے کہ جدو اے مہینہ ساڈے اتھے شروع ہوندا ہے ادوں تو ایک دوسرے دے خلاف زبان بازی شروع ہو جاندی ہے، ایک دوسرے دے خلاف بیان بازی شروع ہو جاندی ہے، ایک دوسرے نو مشتعل کرن دا کم شروع ہو جاندا ہے. ہر کوئی تیاریاں کر لیندا ہے. حکومت دے ہاتھ پیر پھول جاندے نے کہ پتہ نہیں کیویں لنگے گا یہ مہینہ، یا اس مہینے دی 10 تاریخ کیویں لنگے گی. ساری انتظامیہ اس گل دے اتے لگا دیتی جاندی ہے. یہ اصل حکومت دی بد نظمی ہے. اگر صحیح مضبوط حکومت ہوئے تے فکر ہی کوئی نہ ہوئے، فکر ہی کوئی نہ ہوئے. محرم گزرے گا لیکن کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا، کوئی خطرہ نہیں. سعودیہ دے اندر کوئی خطرہ نہیں، محرم گزردا ہے پتہ ہی نہیں کسے نو. لیکن ساڈے اتھے کچھ ایسی غلط منصوبہ بندی ہے جی دی بنا دے اتے پھر ایک کام خراب ہوندا ہے تے امن و امان دا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تے کچھ علماء اور دوسرے گروہ دے ذاکرین اے جان کے لوکاں دے جذبات بڑکا کے لڑاؤندے نے آپس چ. ایسیاں باتاں کرنیاں جیڑیاں مسلماناں نو آپس بھڑکاؤن. سانو اے کیا جاوے شیعہ کافر نے، شیعہ نو کیا جاوے سنی کافر نے. بس ایس کام دے اتے زور دیتا جاندہ ہے تے سمجھایا اے جاندہ ہے کہ اے اصل دین اے ہوئی ہے لڑنا، اصل دین اے ہوئی ہے لڑنا کہ اپنے آپ نو کہو مسلمان تے دوجیاں نو کہو کافر. لیکن یاد رکھو اے فیصلے اللہ نے کرنے نے، اے فیصلے اللہ نے. کسے نو کافر کہن دی مینو تینو اجازت نہیں. اس واسطے اے مہینہ خصوصی تقاضا کردہ اس بات دا کہ اسی اس مہینے دے اندر امن و امان دے نال رہیے، کسے تے حملہ نہ کریے، کسے بارے بد زبانی نہ کریے، کسے دے خلاف کفر دے فتوے نہ دئیے. جدوں بھی اسی گندے ہیں کنے ملک ہیں اسلامی، وچے شیعہ ملک بھی گن جانے ہیں اسی، وہ بھی اسلامی بن جاندے نے. ادوں وہ بھی اسلامی بن جاندے نے. حج وچ کنے مسلمانہ نے حج کیتا، وہ اسی تعداد ساری جمع کر کے دس دیا جی این لاکھ مسلمانہ نے جہدے بھی شیعہ بھی ہوندے نے. اوتھے شیعہ مسلمان بن جاندے نے تے ایتھے شیعہ کافر ہو جاندے نے. اور ایہو انہاں دا حال ہے کہ وہ سانو کافر کہندے نے. سارے نہیں، سمجھدار بندے ہر فرقے چھین، سمجھدار بندے ہر فرقے چھین. جڑے تبلیغ کردے نے کہ نہ بھائی بلا وجہ حملے نہ کرو کسے تے، بلا وجہ فتوے نہ لاؤ کسے تے. اے فیصلے اللہ تے چھڑ دیو. اللہ نے سانو نہیں قاضی بنایا، اللہ خود قاضی ہے. خود قرآن مجید فرمایا اللہ فیصلے کرے گا تسی پرواہ نہ کرو، اللہ فیصلے کرے گا. اسی بھی اللہ تے چھڑ دیں گے. لہٰذا اس مہینے دے اندر لڑائی جھگڑا، اشتعال انگیزی، ایک دوسرے دے خلاف ابھارنا اور ایک دوسرے دے خلاف کفر دے فتوے، اے یاد رکھو بہت بڑا جرم ہے. خواہ کوئی اے دین سمجھ کے ہی کردہ ہوئے. اسی ویکھنے ہاں کہ اس مہینے دے اندر صحابہ کرام نو برا کیا جاندہ ہے. صحابہ کرام نو برا کیا جاندہ ہے. او صحابہ کرام جنہ دا ان واقعات دے نال کوئی تعلق ہی نہیں، جیڑے واقعات اس مہینے دے وچ ہوئے.
بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت سن 61 ہجری دے محرم چوئی، ادوں تک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات نو تقریباً 50 سال ہو چکے سن، 2 مہینے کٹ 50 سال گزر چکے سن آپ دی وفات نو۔ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال بعد فوت ہو گئے، گویا 48 سال اس تو پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عمر مزید 10 سال یعنی 38 سال پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عثمان اس تو مزید 12 سال کر لو، 26 سال پہلے فوت ہو گئے۔ انہاں لوکاں نو برا کیا جاندا ہے، حضرت ابو بکر نو، حضرت عمر نو، حضرت عثمان نو، حالانکہ یہ لوگ بہت پہلا فوت ہو گئے، انہاں دے انہاں واقعات نال کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہ آپس وچ محبتاں کرنے والے، آپس وچ محبتاں کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹیاں دے ناماں دی لسٹ پڑھو، وہ دے ابو بکر دا نام آئے گا، عمر دا نام آئے گا، عثمان دا نام آئے گا۔ حضرت حسن دے بیٹیاں دی لسٹ پڑھو، ابو بکر عمر عثمان دے نام آؤں گے۔ زین العابدین انہاں دے بیٹیاں دی لسٹ پڑھو، اے سانو ابو بکر عمر عثمان دے نام ملن گے۔ انہاں دا آپس کوئی جھگڑا نہیں سی، اگر کتے کوئی ماڑا موٹا سیاسی اختلاف ہویا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ انہیں نیک نفس سن، انہیں نیک تینت سن کہ انہاں دے جھگڑا رہندے ہی نہیں سی آپس، بلکہ وہ آپس جھگڑے ختم کر لیندے سن، جھگڑے پودے نہیں سن، جے ہوندا تے ختم کر لیندے سن۔ جدوں انہاں وچ اختلاف کوئی نہیں تے اسی کیوں اختلاف پیدا کر دیتا، نام لے کے انہاں دے اہل بیت دا نام لے کے صحابہ نو برا کہنا شروع کر دیتا۔ ظاہر ہے لڑائی جھگڑا تے ان کا ہو گیا نا، لڑائی جھگڑا تے ہو گیا جدوں اسی صحابہ کرام نو برا کہاں گے۔ اسی طرح بعض لوگ او اہل بیت دے اوتے بھی تنقید کردے نے، حضرت حسین نو انج نہیں سی کرنا چاہیے، یہ تینوں بہتا پتہ ہے، انہوں نہیں سی پتا، وہ صحابی رسول سن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ سن، جنتیاں دے سردار سن جواناں دے، انہوں نہیں سی پتا، تینوں پتہ لگ گیا، تیرے بارے دا تیرے کول اینے یقین کوئی نہیں کہ میں پکا مومن بھی ہے کہ نہیں، انہاں دے بارے تو پکا یقین ہے ہر کسے نو، انہاں تے تنقید شروع کر دینی۔ کوئی حضرت عثمان تے تنقید کر رہا ہے، کوئی حضرت حسین تے تنقید کر رہا ہے، کوئی حضرت علی تے تنقید کر رہا ہے۔ ایک کتنی بڑی جہالت ہے، یاد رکھو کہ اسی جڑے قابل شمار ہی نہیں، اسی صحابہ کرام تے تنقید کریے، انہوں انج نہیں سی کرنا چاہیے، انہوں انج کرنا چاہیے سی۔ یہ تو اسی طرح جویں منڈے کھیڑ دے ہون نا میچ تے باہر بندے بیٹھے جنہاں نو کھیلنا بھی نہیں آتا، وہ کہندے انج کر بھئی انج کر، ایویں اپنے کولوں ہی مشورے دئی جاندے نے۔ کھیلنا آتا ہوندا تے تو اندر دفع ہوندا، باہر بیٹھا مشورے دین دا کی مطلب؟ یہ تے باہر تو بھی کم ود گیا نا کہ 1400 سال بعد آ کے مشورے دینے صحابہ کرام نو، کہندے نے جنہ کو منہ ہوئے نا اونی کی گل کرنی چاہیے ہے، اپنے منہ تو بڑی گل نہیں کری دی ہے، منہ تو بڑی بات ہے، منہ تو بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام تے تنقید، یقیناً صحابہ کرام معصوم نہیں، اہل بیت معصوم نہیں، کیونکہ انسان نے انسانہ کولوں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن سب تو بڑی بات کہ وہ لوگ بدنیت نہیں۔ اس چیز دی وضاحت قرآن و حدیث چاہیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فعلم ما فی قلوبہم، وہ بد نیت نہیں سن صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت، آپ دا دیدار، اس چیز نے انہاں چوں کڑ دیتیاں سی غلاستاں، دل دیاں غلاستاں۔ وہ بد نیت نہیں سن، بدخواہ نہیں سن۔ اگر انہاں دے کولوں بالفرض کوئی گھاٹا وعدہ ہویا ہوئے، اللہ جاندا ہے، تے او انہاں دی نیک نیتی نال ہی ہویا، تے نیک نیتی نال غلطی ہوئے نا تے شریعت کہندی ہے سگو ثواب ملدا ہے نیک نیتی دے نال۔ میں کولوں نہیں کہہ رہا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی میں نے جج فیصلہ کردا ہے،
وہ اگر صحیح فیصلہ کرے اپنی دانست دے اندر پوری تحقیق کر کے کس دا حق ہے کس دا حق نہیں، یہ تحقیق کر کے فیصلہ کرے تے ہووے بھی فیصلہ صحیح جویں حقیقتاً ہے، فرمایا انہوں دوہرا ثواب ملدا ہے۔ ایک اپنے کوشش کرن دا، حق تک پہنچن دی کوشش کرن دا، دوسرا حق دے مطابق فیصلہ کرن دا۔ اگر بالفرض کوئی قاضی انہیں اپنے والوں پوری کوشش کی تھی حق تک پہنچن دی لیکن نہیں پہنچ سکیا، کدی گواہ جھوٹ بول جاندے نے، کدی گواہ جھوٹ بول جاندے نے، کدی شواہد مٹا دیتے جاندے نے، اگر وہ نہیں پہنچ سکیا باوجود نیک نیتی دے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ثواب انہوں ملدا ہے۔ یہ صحیح روایتاں نے، صحیح بخاری دیاں روایت، ایک ثواب انہوں پھر ملدا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نیک نیت سے۔ اگر صحابہ کرام چوں بالفرض میں نہیں کہتا انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، بالفرض اگر کسی کو کوئی ہوئی وہ میں تو نہیں جانا گے، اللہ جانے گا جڑا سب دا حساب لین والا ہے، تے انہاں دی نیک نیتی دی بنا تے انشاءاللہ انہوں نے دا بھی ثواب ملے گا۔ سانو کی فائدہ اسی اپنا زبان خراب کریے، اسی اپنے گناہاں وچ اضافہ کریے، اسی اپنے گناہاں چ اضافہ کریے انہاں تے تنقید کر کے، یہ ساڈا منصب ہی نہیں۔ اور صحابہ تو اتے مرتبے دا کو آدمی تنقید کرے تے گل منی جائے گی، اللہ دے رسول کہیں مننا گے، وہ کسی صحابی دی غلطی کڈن مننا گے، لیکن میرے تیرے ورگے جنہ دی اپنی حیثیت کوئی نہیں، اس قسم دے لوگ صحابہ دی غلطیاں کڈن، یاد رکھو یہ خود غلط نے، یہ خود غلط نے، چاہے وہ کنہ بھی اپنے آپ نو بڑا علامہ سمجھدا ہوئے جڑا صحابہ دیاں غلطیاں کردا ہے۔ نہ اللہ نے سانو یہ منصب دیتا، اللہ نے سانو یہ منصب نہیں دیتا کہ فیصلے کرو پہلے 1400 سال پہلے دے رولیاں دے، یہ سانو نہیں منصب دیتا۔ اس وقت دے حالات نو وہ بہت بہتر سمجھدے سن جو انہوں نے کیتا، صحیح کیتا۔ یہ بات صحابہ کرام دی حد تک میں کہہ رہے ہیں، یاد رکھو انہاں تو بعد دے لوگ انہاں دے بارے کوئی ضمانت نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی غلطی بھی کڈی جا سکتی ہے، انہاں نو برا بھی کیا جا سکتا ہے اگر غلطی صراحتاً ثابت ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو میں واقعات نہیں بیان کردا کیونکہ واقعات دا وقت ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید دی بیعت واسطے تیار نہیں سن، یزید دی بیعت واسطے تیار نہیں سن۔ ٹھیک ہے وہ سمجھدے ہون گے کہ اے بندہ ساڈا بادشاہ بنن دے قابل نہیں، انہاں دا حق ہے، انہاں دا حق ہے، اور وہ کلے نہیں سن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت زبیر دے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عباس دے بیٹے عبداللہ بن عباس، حضرت عمر دے بیٹے ابن عمر عبداللہ بن عمر، حضرت ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ وہ لوگ سن اس وقت دے بڑے لوگ، اس وقت کیونکہ بڑے بڑے صحابہ تو اللہ نو پیارے ہو گئے سن نا، جڑے باقی انہاں چوں سب تو بڑے اے سن، یہ چھیاں نے پسند نہیں کیتا وہ دی بیعت کرنا، لیکن حکومت والوں سختی ہوئی انہاں کولوں بیعت لو، یہ حکومت دا ظلم ہے۔ بھئی ابو بکر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بیعت نہیں کیتی تھی، حکومت نے کوئی سختی نہیں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بیعت نہیں کی تھی 6 مہینے تو کسی نے سختی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے ہر بندے نو حق ہے اپنی رائے ظاہر کرن دا، وہ نہیں بیعت کردا پھر کی ہے، کوئی فساد تے نہیں پا رہا، ہاں فساد پاوے پھر کاروائی ہوئے، فساد نہیں پا رہا بیعت نہیں کردا تے کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی انصاری، انہوں نے مرد تم تک بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فرض نہیں بیعت کرنا انہوں دی بیعت کرنا فرض نہیں سی، جنہیں نہیں کی کوئی بات نہیں، اختلاف نو بھی تے گوارا کرنا چاہیے ہے نا، حکومت دے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اختلاف نو گوارا کرے، لیکن اے بے وقوفاں دا دور آ گیا سی، بے وقوفاں دا دور ہے، اس واسطے سختی کیتی گئی، گورنر نو حکم دیتا گیا بیعت لاؤ،
انہوں نے کہا جی اسی فی الحال بیعت نہیں کر سکتے، سانو مہلت دیتی جائے سوچن دی۔ یہ مہلت لے کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ کہ وہ حرم ہے، امید ہے اوتھے ساڈے تے سختی نہیں ہوئے گی۔ مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن اطلاعات یہ سن کہ اوتھے بھی فوج بھیجی جا رہی ہے، مکہ مکرمہ بھی، اوتھے دا گورنر بھی تنگ کر رہا ہے بیعت واسطے کہ بیعت لینی ہے۔ ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ کوفے دے اندر ساڈے حامی بہت زیادہ نے، کیونکہ اتنے حضرت علی رہ سن 4 سال تو زیادہ عرصہ رہ، حضرت حسن بھی رہ کچھ عرصہ ہوتے، اس واسطے اس علاقے چ نرم گوشہ سی اہل بیت واسطے۔ انہوں نے سوچیا کہ سانو ایتھے بھی مجبور کرن گے، مدینے سانو نہیں رہن دندے، مکے سانو نہیں رہن دندے، چلو کوفے چلے جائیے جتھے ساڈے حامی کافی نے، کم از کم کوئی سختی تے نہیں کرے گا نا۔ اپنے بیوی بچے سارے لے کے اتھے چل پے۔ لوگ کہندے نے جی لڑن واسطے گئے سن، یہ بہت بڑا الزام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لڑن واسطے گئے ہوندے تے نال بیوی بچے لے کے جاندے؟ کدی ویکھیا کسے نو چھوٹے چھوٹے شیر خار بچے نال لے کے جانا، بیویاں نو نال لے کے جانا، بھیناں نو نال لے کے جانا، پھوپھیاں نو نال لے کے جانا؟ کدے سنیا ہے لڑن والا بندہ ایویں گیا ہوگے کدی؟ حضرت حسین دے نال انہاں دی پھوپھی موجود سی، حضرت حسین دے نال انہاں دیاں بھیناں موجود سن، انہاں دیاں بیٹیاں موجود سن، بچے موجود سن۔ یہ الزام ہے انہاں تے کہ لڑن جا رہے سن، کوئی لڑن نہیں جا رہے سن، اتھے رہن واسطے جا رہے سن، اتھے جا کے تاکہ سانو کم از کم تنگ نہ کیتا جائے، تنگ نہ کیتا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پے، لوگوں نے روکیا کہ نہ جاؤ، انہوں نے پتہ سی کہ ظالم لوگ نے، انہوں نے بیوی بچیاں دا بھی لحاظ نہیں کرنا، انہوں بھی مار دین گے۔ جنہوں نے یقین سی وہ روک دے سن، لیکن حضرت حسین سمجھ دے سی کہ ہور کام میں کی کر سکتا، بس یہ ہو کہ جا سکتا اتنے رہ سکتا۔ لیکن وہ بات ہوئی، رستے وچ روک لیا گیا، رستے وچ روک لیا گیا۔ جڑے حامی سن نا حضرت حسین دے، انہاں تے زبردستی کر کے انہاں نو لشکر بھیجا گیا، جاؤ روکو حسین نو۔ جے روکن تے اکتفا ہوندا پھر بھی خیر سی، چلو جی روک لیا، نہیں جان دیتا، واپس آ جاندے۔ جدو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کیتا کہ مینوں اگے نہیں جان دیتا جا رہا، چند سن 100 تو تھوڑے بندے، 100 تو تھوڑے بندے، انہاں چ عورتاں بھی شامل تے بچے بھی شامل، ان ایک بندیاں نو تے ویسے نظر بند کر دئیے نا تے معاملہ صحیح ہو جاندہ ہے۔ نظر بند کر دیو، انہاں نو کچھ بھی نہیں کر سکتا، 100 بھی عورتاں بچے رل کے 100 بھی ہون تے 100 بھی کچھ نہیں کر سکتے، نظر بند کر دیتا جاندہ، یہ اپنی نگرانی وچ رکھ لیا جاندہ۔ لیکن وہ لوگ سن اقتدار دے انے اور اقتدار دے خواہش مند، اس واسطے حکم دیتا گیا کہ روکیا جائے نہ، کوفے نہ پہنچن دیتا جائے، روک لیا گیا۔ حضرت حسین نے فرمایا مینوں واپس چلے جان دیو، ٹھیک ہے تسی اگر نہیں مینوں اگے جان دیندے، خطرہ تانوں محسوس ہوندا ہے کہ میں پتہ نہیں کی کر لاں گا تہاڈا، چلو واپس جان دیو۔ آخر نہیں جی واپس بھی نہیں جان دینا۔ انہوں نے کہا چلو جی واپس نہیں جان دینا، میں سرحد والے پاسے چلا جانا جتھے دشمن دا مقابلہ، اتھے جا کے لڑی جانا اپنا کافراں دے نال، پھر تے کوئی خطرہ نہیں۔ کہن لگے نہیں اتھے بھی نہیں جان دینا۔ فرماؤن لگے چلو پھر یزید کول بھیج دیو مینوں، او بادشاہ جڑا تھوڑا حکمران ہے او دے کول بھیج دیو، میں آپے او دے نال گل بات کراں گا، انہیں مینوں قائل کر لیا میں بیعت کر لوں گا، نہ قائل کیتا تے روڑا مکیا، پھر جو انہیں کرنا ہوئے گا کریں۔ لیکن کہن لگے نہیں، وہ ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کہن لگا نہیں، ایتھے میرے ہاتھ تے بیعت کرو، میرے ہاتھ تے یزید دی بیعت کرو۔ اللہ دے رسول دا صحابی حضرت حسین جیسا جری شخص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخص دا بیٹا، کیا وہ اس ذلت دے نال بیعت کر سکتے سی؟ یہ ایویں بیعت کرنی ہوندی تے مدینے ویسے ہی کر لیندے، اور مدینے نہیں کیتی، مکے نہیں کیتی، ایتھے کر دے تو پھر تو بزدلی سی۔
یقیناً اگر وہ کر دے تو بزدلی بن جاتی. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بیعت لینی ہے مینو خلیفہ کول بھیجو, وہ بات چیت کرانگا, وعدہ نہیں کہ بیعت کرانگا, سمجھ آ گئی ٹھیک ہے, نہ سمجھ آئی تو جو انہیں کرنا کر لے. لیکن اس ظالم گورنر نے انہاں تیناں چو جڑیاں انتہائی معقول گلاں سن, انہاں چو کوئی گل بھی نہیں منی اور حکم دے دیتا اپنے لشکر نو کہ اگر یہ بیعت واسطے تیار نہیں تو لڑائی کرو, انہاں نو قتل کرو. قتل ہی کرنا سی نا. او بھئی عورتاں بچیاں نو چند بندے وچ وہ لڑن جوگے تے ہے نہیں سن. وہ تو انہاں دی بہادری سی, شجاعت سی, انہاں دیاں رگاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور حضرت علی دا خون سی. اس واسطے وہ بہادر بندے وہ بزدل نہیں بن سکتے سن, ڈر نہیں سکتے سن. انہوں نے پھر اتنے شہید کر دیتا گیا. یہ ہے واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا. یزید نے حکم دیتا یا نہیں, تاریخ یہ بارے خاموش ہے. تاریخ یہ بارے خاموش ہے کہ یزید نے حکم دیتا ہے یا نہیں حضرت حسین نو شہید کرن دا. ہو سکتا ہے حکم دیتا ہوئے کیونکہ وہ اقتدار دا طالب آدمی سے, لیکن تاریخ خاموش ہے. پھر کیا قتل تے وہ پہلے انہوں اطلاع پہنچی, یہ بارے بھی تاریخ خاموش ہے. کیونکہ یزید سی دمشق وچ جڑا شام دا دارالخلافہ ہے. یہ واقعہ ہویا عراق وچ دریائے فرات دے کنارے, تے اے درمیان ہزاراں میل دا فاصلہ ہے. ہو سکتا ہے تیز رفتار مخبرانہ نظام نال پتہ لگیا ہوئے, ہو سکتا نہ پتہ لگیا. اس واسطے اسی نہ تو یزید دی صفائی پیش کر سکنے ہاں تے نہ یزید نو اسی قاتل کہہ سکنے ہاں. ہاں اے ضرور کہاں گے کہ وہ ذمہ دار سی, کیوں وہ وقت دا حکمران سی. وہ کہہ سکتا سی گورنر نو کہ بھئی انہاں نو نقصان نہ پہنچے, انہاں نو کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ کہہ سکتا سی. واللہ عالم انہیں کیا یا نہیں کیا. کسے دے دور حکومت دے اندر جو بھی ظلم ہوئے گا او دا ذمہ دار وہ خود ہوندا ہے اس وقت دا حکمران. مشرف دے دور میں جو کچھ ہویا او دا ذمہ دار مشرف نو ٹھہرایا گیا. کیوں بیٹھا ہو باہر جا کے بیٹھا بزدل آدمی, میں فوج دا کمانڈر ہاں تے باہر جا کے بیٹھا ہے. ایتھے کنیاں نو شہید کیتا اور کنے ہی بے گناہ لوکاں نو امریکہ دے سپرد کیتا, اور انہاں چو کتنے ہی لوگ انہاں نے شہید کر دیتے. اے جرم چھوٹا جہا نہیں. اس جرم دی پاداش کے اندر وہ باہر جا کے بیٹھا ہے. فوج دا کمانڈر کہندا اپنے آپ نو ایتھے فوج دی حکومت ہے, وہ پھر بھی نہیں آ رہا. بھئی فوج دی حکومت ہے, فوج جو چاہے کرے اس دور دے اندر, کوئی پابندی نہیں, لیکن نہیں آ رہا, پتہ ہے میں مجرم ہوں. اسی طرح یزید تے ذمہ داری ضرور عائد ہوئے. اس واسطے اسی او دے حق چ کوئی کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے. اسی یزید دے حق چ کوئی کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے, خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت دے مقابلے چ. بھئی حضرت حسین دیاں فضیلتاں اللہ دے رسول نے دسیاں, جنت دے جواناں دے سردار آپ نے دسیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پھول آپ نے قرار دیتا. حضرت حسن و حسین فرمایا میرے پھول نے دنیا وچ, ہما ریحانتا فی الدنیا, اے دنیا وچ میرے جنت دے پھول نے. انہاں دیاں فضیلتاں تو آپ نے بیان کیتیاں, انہاں نال محبت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی اور حد تو زیادہ کیتی. اسی کس طرح انہاں دے مقابلے ایک ایسے شخص دے حق چ کلمہ خیر کہہ سکنے ہیں جیڑا صحابی تو دور دی بات ہے, وہ تابی بھی اچھا نہیں, یعنی نیک نام تابی نہیں. کچھ ہوندے نیک نام تابی, ورنہ عبداللہ بن سبا بھی کہہ دے گا میں بھی تابی ہوں, انہیں بھی کئی صحابہ نو ویکھے سی, وہ بھی کہہ سکتا ہے. حجاج بھی کہے گا میں تابی ہوں, حجاج ظالم جنہیں کتنے ہی آدمی ظلمن قتل کیتے. نیک نام تابی ہوئے گا سی او دے واسطے کہاں گے رحمہ اللہ, اگر کوئی نیک نام تابی. حضرت عروہ رضی اللہ, حضرت عروہ رحمہ اللہ, حضرت سالم رحمہ اللہ, حضرت سعید بن مسیب
رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، اور سینکڑوں ہزاروں جڑے نیک نام تابع انہاں دا جدوں بھی نام آئے گا ساڈی زبان تے انہاں دے واسطے رحمہ اللہ دے لفظ انشاءاللہ جاری ہوں گے۔ لیکن یزید انہاں نیک نام لوکاں چ بھی شامل نے، کسے نے نہیں لکھیا کہ وہ بڑا نیک ہوندا سی، اس واسطے اسی وہ دے واسطے رحمہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، رحمہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، تے احتیاطاً اسی لعنہ اللہ بھی نہیں کہندے۔ پتہ نہیں سانو کس حد تک ملوث ہے اس قتل دے اندر، اس شہادت دے اندر۔ اگر بالفرض و قاتلین دے اندر شامل ہے تے پھر وہ لعنہ اللہ بھی ہے، غضب علیہ بھی ہے، اعد لہ عذاب مہینہ بھی ہے، پھر اس تے لعنت بھی ہے، اللہ دا غضب بھی ہے تے ہمیشہ دا جہنمی۔ اگر وہ اس قتل دے وچ دی رائے شامل سی، او دا اشارہ سی، یا اس قتل دے اتے وہ خوش ہویا کہ میری حکومت بچ گئی۔ کدے حکومتاں ایویں بچیاں بندے مار کے حکومتاں نہیں بچدیاں، تے بچی بھی کوئی نہیں۔ اس مردود نے، یزید نے انہاں کماں دی بنا تے اپنی نسل چوں ہی ختم کر دیتی حکومت، مر گیا، یہ دی اولاد کوئی اس قابل ہی نہیں سی کہ انہوں بنایا جائے، حکومت یہ دی نسل چوں نکل کے دوجے پاسے چلی گئی۔ یہ او دیاں اس قسم دیاں صفاقیاں دی وجہ دے نال ہویا۔ ایک تو اے جرم اس دا، دوسرا جرم مدینہ منورہ دی بے حرمتی۔ مدینہ منورہ دی بے حرمتی سن 64 دے اندر، جڑی او دی زندگی دا آخری سال سی، مدینہ لشکر بھیجا اسے بات دے ہوتے میری بیعت نہیں کر دے۔ او پی پاگل آدمی، تیری مدینے والے بیعت نہیں کر دے پھر کی ہے؟ تیری حکومت قائم ہے، بڑے بڑے شہراں تے تیری حکومت قائم ہے، بالفرض اگر ایک شہر دے لوگ تیری بیعت نہیں کر دے تے پھر کی ہویا؟ لیکن جدوں گدڑ دی شامت آوے کہندے وہ شہر والوں بھجدا ہے جنگل چھڈ کے تے پھر ماریا جاندا ہے۔ لشکر بھیجیا، جس لشکر نے بے حرمتی کی صحابہ کرام تک دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ سونا دیتا سی تے میں بڑا سنبھال کے رکھیا سی، سنبھال کے رکھیا کہ برکت ہے، تبرک ہے اللہ دے رسول دا۔ او سونا اس غدر دے اندر میرے کولوں کھولیا انہاں بلوائیاں نے، جنہاں نے بڈھے صحابی نو نہیں چھڑیا، باقی لوکاں دا کی حال کیتا ہوئے گا۔ تاریخ تے بڑے گھنونے الزام لا رہی ہے انہاں تے، لیکن اسی نہیں کہندے بعض گلاں جھوٹیاں بھی مشہور ہو جاندیاں نے۔ ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جڑا شخص مدینہ والیاں دے نال مکر کرے گا، مدینہ والیاں دے خلاف سازش کرے گا، فرمایا وہ انج پگھل جائے گا جویں پانی وچ لون پگھلدا ہے۔ ایویں ہویا، اوتھوں لشکر مدینے والیاں نوں لٹ پھٹ کر کے مار کے قتل کر کے مکے وال نوں چل پیا کہ مکے جا کے بھی یہو کاروائی کرنی۔ اوتھے بھی عبداللہ بن زبیر ہے سن جنہاں نے بیعت نہیں سی کیتی، لیکن اجے اوتھے پہنچے ہی سن، کاروائی کوئی نہیں ہوئی سی کہ یزید مر گیا۔ چنگا پلا جوان بندہ، ٹھیک ٹھاک، کوئی بیماری نہیں سی انہوں، ٹھیک ٹھاک، 40 سال تو گھٹ عمر ہو دی، لیکن اپنی انہاں بدعمالیاں دی بنا تے وہ مر گیا۔ کسی نے وہ واسطے کلمہ خیر تک نہیں کیا۔ وہ نال دا لشکر وہ نہیں وہ نال رہا۔ باہر صورت اے دو جرائم یزید دے ایسے نے جنہ دی بنا تے اسی کدی بھی وہ حق وچ کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آل جتنے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلق دار، انہاں دے واسطے ساڈی دلی ہمدردیاں، انہاں دے واسطے ساڈے دل دا احترام و عقیدت، اور انہاں دے واسطے ساڈیاں نیک دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہن گیاں۔ لیکن یہ نال نال یاد رکھو صحابہ کرام دے نال بھی سانو اسی طرح محبت ہے، صحابہ کرام دے نال بھی اسی طرح محبت جو اہل بیت دے نال ہے۔ کیوں اہل بیت دی وجہ کیا فضیلت دی؟ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبی تعلق ہے انہاں نال، تے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
انہاں دی بھی فضیلت یہ ہوئی ہے کہ انہاں دا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روحانی تعلق ہے. اسی نہ انہاں دی محبت چھوڑ سکنے ہیں اہل بیت دی محبت، اور نہ اسی چھوڑ سکنے ہیں صحابہ کرام دی محبت. حتیٰ کہ اگر کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کہے وہ بھی ساڈے نزدیک قابل نفرت ہے، ملعون ہے. اگر کوئی حضرت معاویہ نو اے سمجھ گئے بھی جی معاویہ دا بیٹا سی یزید، وہ بھی باپ دا جرم بیٹے تے پایا جا سکتا ہے؟ نہ بیٹے دا جرم باپ تے پایا جا سکتا ہے. باپ نو تے مرے نو ٹائم ہو گیا سی، کئی مہینے لنگ گئے سن. جس وقت یہ واقعہ ہویا وہ تے ذمہ داری کس طرح آئے گی؟ خلیفہ دا کسی نہ کسی نے بننا ہی سی. انہوں نے مناسب سمجھ کے نو بنا دیتا. باقی وہ دے جرائم اور وہ دے بدعمالیاں وہ دے نال ہیں. اسی انہوں دی بنا تے یہ نہیں کہیں گے کہ چلو حضرت معاویہ نو برا کہہ لو. نہیں، حضرت معاویہ یا انہوں دے والد حضرت ابو سفیان یا دیگر بنو امیہ دے نیک لوگ، اسی انہوں دے خلاف کسی قسم دی بات سنن واسطے تیار نہیں. ساڈیاں ہمدردیاں جس طرح اہل بیت دے نال نے، اسی طرح صحابہ کرام دے نال بھی ساڈیاں وہ ہمدردیاں نے. اور یہ ہے اصل دین جو کہ اہل سنت دا مذہب ہے کہ نہ اسی رافضی ہاں صحابہ نو گالاں کڈن والے، تے نہ اسی ناسبی ہاں اہل بیت تے تنقید کرنے والے. اسی ناسبی بھی نہیں، اسی رافضی بھی نہیں. اہل بیت دے نال محبت ساڈے ایمان دا جزو، اور صحابہ کرام دے نال محبت بھی ساڈے ایمان دا جزو. اے اہل بیت دا نہ اہل سنت دا اے مسلک ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس معتدل دین دے اتے قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانہ دے آپس دے جھگڑے ختم کر کے مسلمانہ بھی اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ٹھیک اللہ نماز تو بعد کرے، سلام تو بعد کھڑے ہو کے کرے. جی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
اللہ